كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مكاسم له ولا مكارم له ولا جد له ولا ند له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الله تعالى في مقام أخرى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال الله تعالى في مقام أخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما.
انتہائی واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد اس کے جو کچھ عرض کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر نماز کی فضیلت اور اس کے چھوڑنے کے نقصانات کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ معروضات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ نماز عبادات میں سے انتہائی اہم ترین عبادت ہے، اور جتنی نماز کی اہمیت زیادہ ہے اتنی ہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اہمیت نہیں دیتی۔ جتنی نماز کی فضیلت زیادہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز کا احساس تک انہیں نہیں ہوتا کہ نماز بھی کوئی عبادت ہے یا نہیں ہے، نماز بھی ہم پہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو آج اسی نماز کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بنیادی طور پہ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد بلا تفریق جو عبادت سب پہ فرض ہو جاتی ہے وہ نماز ہے۔ بلا تفریق کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، مسافر ہے، عام ہے، خاص ہے، علماء ہیں، عوام ہیں، تمام کے تمام پہ جو عبادت فرض ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ عبادت کون سی ہے؟ نماز کی عبادت ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کتنی جگہیں قرآن مجید میں، کتنی آیات ایسی ہیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہوتا ہے یہ آتا ہے وجوب کے لیے، اور امر کا معنی حکم کرنا۔ گویا اللہ رب العزت بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ نماز تم پر فرض ہے، اسے کسی صورت میں بھی چھوڑنا نہیں۔ آپ قرآن مجید کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ اس کی 3 آیت اگر آپ دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ایمان بالغیب کا ذکر کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں، جو لوگ کامیاب ہیں، یا ایک کامل ایمان والے کے لیے جن احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے
یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جن کے دل میں اللہ کا ڈر، جن کے ظاہری اعضاء بھی اللہ کے فرمانبردار، جن کا باطن بھی اللہ کا فرمانبردار۔ یا اللہ یہ متقین لوگ کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، متقی بننے کے لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے تو پہلی صفت ایمان بالغیب ہے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت موجود ہے۔ جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جہنم موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ متقی آدمی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرے گا۔ تو سمجھنا چاہیے ہمیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے یا نماز کا ہمیں احساس نہیں ہے، دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں، مؤذن صدا لگاتا ہے کہ آؤ اس طرف کامیابی ہے، لیکن ہمیں اگر احساس تک نہیں ہوتا تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ قرآن ہمارے لیے پھر ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ اس قرآن کے اندر رہنمائی ہے، ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو متقین ہیں۔ اور متقین کون ہیں؟ اس کے صفات کسی مولوی نے بیان نہیں کیے۔ متقین کون ہیں اس کے صفات کسی عام عالم نے بیان نہیں کیے، بلکہ متقی کے صفات خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے۔ کس کے اندر بیان کیے ہیں؟ متقین کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، پہلی نشانی یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لانے والے ہوں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہوں، ویؤتون الزکاۃ، اللہ نے اگر مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دینے والے ہو، ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے ان کو مال دیا ہے وہ اس میں سے غریبوں پہ خرچ کرنے والے ہوں، والذین یؤمنون بما انزل، پیارے پیغمبر جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا وہ ان پہ ایمان لانے والے ہو، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے نبیوں پہ جو نازل کیا گیا ان پہ ایمان لانے والے ہوں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین کرنے والے ہوں۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ نے خود متقی کی وضاحت کر دی کہ متقی کون ہے؟ غیب پہ ایمان لانے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، جو کچھ حضور پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لانے والا، جو پہلے انبیاء پہ نازل ہوا ان پہ ایمان لانے والا، اور آخرت کے اوپر یقین کرنے والا۔ اگر یہ صفات موجود ہیں تو ہمارے اندر تقوی ہے، اگر یہ موجود نہیں ہے تو ہمارے اندر تقوی، اللہ کی کلام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے نا، کتاب کون سی ہے؟ بولو، قرآن ہے۔ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ ان کی بھی اللہ نے خود وضاحت فرما دی، اور متقین کی دوسری نشانی جو اللہ نے بیان کی وہ یقیمون الصلاۃ ہے، وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں کتنی اہمیت والی عبادت ہے۔ باقی سارے کے سارے احکامات، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے،
یا دیگر جو احکامات ہیں، حضور مدینے میں ہیں، اللہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات لا کے حضور کو سنا دیتے ہیں، لیکن جب بات نماز کی آئی، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ نماز اللہ دنیا کے اندر وحی کے ذریعے بھیج بھی تو سکتے تھے نا، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اور جب کوئی اپنے محبوب کو بلاتا ہے تو جاتے ہوئے اسے اگر کوئی تحفہ دیتا ہے وہ قیمتی دیتا ہے یا عام دیتا ہے؟ کوشش ہوتی ہے کہ میں قیمتی سی قیمتی تحفہ اس کو دوں۔ پیارے پیغمبر معراج پہ چلے گئے، واپسی جب حضور نے تشریف لانا تھا، واپس آنا تھا، اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ کتنے تحفے دیے؟ 3 تحفے دیے۔ پہلے نمبر پہ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کو تحفہ دیا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو فرمایا کہ دوسرا تحفہ میرے محبوب میں آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں کہ آپ کے امت کا کوئی آدمی اگر بغیر شرک کے مر گیا تو میں اللہ اس کی مغفرت کر دوں گا، اسے معاف کر دوں گا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تیسرا تحفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ آپ کی امت کے لیے ایک خاص تحفہ ہے کہ آپ تو میرے مقرب تھے، آپ تو میرے محبوب تھے، آپ کو میں نے عرشوں پہ بلا کے معراج کروا دی ہے، آپ کی امت کو میں نماز کا تحفہ دینے لگا ہوں کہ وہ دنیا کے اندر سجدے کی حالت میں جائیں گے، گویا یہ ان کے لیے ایک چھوٹی سی معراج بن جائے گی کہ جب وہ سجدے کی حالت میں جائیں گے وہ یہ تصور کر لیا کریں کہ میں اپنا سر یا اللہ تیرے قدموں کے اندر رکھنے لگا ہوں۔ اور جب بندہ اپنا ہاتھ کسی کے پاؤں کے ساتھ لگائے تو اس سے جو مانگے وہ انسان دے دیتا ہے کہ یار اس نے بڑی عاجزی اختیار کی ہے۔ تو ہم اگر اس مالک الملک کے سامنے، اس رب لم یزل کے سامنے، اس رب ذوالجلال کے سامنے اتنی عاجزی اختیار کر لیں کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کے اللہ سے مانگے، اگر اخلاص ہو، عاجزی ہو، جاندار سجدہ ہو، رب محمد کی قسم جو اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا کرے، کیونکہ سجدے کی کیفیت ہی ایک ایسی ہے کہ جو انتہائی عاجزانہ کیفیت ہے۔ تو اس لیے نماز بڑی اہمیت والی عبادت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ نماز کی جتنی زیادہ اہمیت ہے قوم اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ بھی اہمیتی والا معاملہ کر رہی ہے۔ ہمارے لیے، ہمارے پاس کاروبار کے لیے ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس کھیتی باڑی کے لیے ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس مجلسیں آباد کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اگر ٹائم نہیں ہوتا تو نماز کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اگر ٹائم نہیں ہوتا تو نماز کے لیے نہیں ہوتا۔ دعوتوں کے لیے ہمارے کپڑے پاک ہیں، باقی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے ہمارا لباس پاک ہے، لیکن جب کسی سے کہیں کہ یار نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ قاری جی کپڑے تھوڑے پلیت ہو گئے سن۔ اور یہ کوئی عذر جو ہے یہ آخرت کے اندر نہیں چلے گا، یہ یاد رکھنا۔ کوئی یہ کہے جی میں تو کاروبار میں مصروف تھا، جی میں تو جانوروں کو چرانے کے لیے لے گیا تھا، جی میں تو کھیتی باڑی کے اندر مصروف تھا، یا اللہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، یہ عذر آخرت کے اندر نہیں چلے گے۔ یہ مسجد میں منبر رسول کے پاس کھڑے ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں،
آخرت کے اندر یہ عذر نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ باقی جتنے بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کی عبادت کے لیے ان کے معبد خانے خاص تھے جہاں وہ آ کے عبادت کر سکتے تھے۔ ان کے علاوہ کسی بھی جگہ میں وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، ان کو اجازت نہیں تھی۔ لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کہیں تم باہر کھیتی باڑی کر رہے ہو اور فرض یہ ہے کہ تم نے نماز مسجد میں ہی آ کے پڑھنی ہے۔ کوئی جانوروں کو لے کے باہر گیا ہوا ہے اور فرض نہیں ہے کہ اب نماز مسجد میں ہی آ کے پڑھے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے وہیں وضو کرو، چادر بچھاؤ، نماز پڑھنی شروع کر دو، اللہ رب العزت کی ذات قبول فرمائے گی انشاءاللہ۔ لیکن بندے کے اندر طلب تو ہونا، بندے کو احساس تو ہونا۔ اب اگر احساس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی میں مگن ہے، دنیاوی معاملات چل رہے ہیں، ان کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بات نماز کی آ جائے تو ہمارا معاملہ زیرو ہے۔ نماز کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم نماز کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ آپ سے میں نے عرض کی کہ افضل ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ جو نماز پڑھتا ہے گویا یہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ قرآن میں کتنی مقامات ایسی ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے اسپیشلی نماز کا ذکر کیا ہے، ایک جگہ نہیں ہے، سینکڑوں مقامات ہیں۔ میں نے تو چند آیات خطبے میں تلاوت کی۔ پہلے نمبر پہ جو آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز کی وجہ سے میں تمہارے کئی قسم کے گناہوں کو معاف کر دیا کروں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے نماز کے لیے، گھر سے اس نے وضو کیا، اب یہ نکلتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کا درجہ ایک بلند کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کے لیے آنے والے فرد کو اگر ایک قدم پہ اللہ 3 چیزیں دے رہا ہے، ایک گناہ معاف کر رہا ہے، ایک نیکی اسے دے رہا ہے، ایک درجہ اس کا بلند کر رہا ہے۔ اب یہ نماز پڑھی نہیں اس نے، یہ صرف ارادہ کر کے مسجد میں نماز کے لیے نکل رہا ہے، ایک قدم پہ 3 اجر اسے دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو اس پہ کتنا اجر ملے گا اس کو، اس پہ اللہ کی ذات اس سے کتنی راضی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی عادت بنا لیں، اس عمر کے اندر بھی اگر ہمیں نماز کی توفیق نہیں مل رہی تو خدا کی قسم ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ سے رو رو کے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے سرزد ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ اپنی مرضی سے بندہ نہیں آتا، اللہ کو اگر پسند آ گئے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس بندے کو اللہ 70 مرتبہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اسے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے،
تو اس لیے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا، تو اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اسے گڑ گڑانا چاہیے کہ مجھ سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ بہرحال نماز بڑی اہمیت والی عبادت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہا کرتے تھے کہ قم یا بلال ارحنی بالصلاۃ، اے بلال کھڑا ہو، نماز کے لیے آذان دے کے ہمارے دلوں کو سکون پہنچا دے۔ نماز کے لیے آذان دے تاکہ حضور فرما رہے ہیں میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، میرا دل کو سکون مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر زخمی کیا گیا، ان کی شہادت سے پہلے مصلی پہ جب انہیں زخمی کیا گیا تو زخم گہرا تھا، جس سے خون، کھانا، یہ ساری چیزیں باہر نکلتی تھی، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو حضرت عمر نے ایک جملہ فرمایا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس کے اندر میں اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اور یہی لوگ تھے کہ جب ان کو کوئی بھی پریشانی بنتی تو یہ صرف 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو حل فرما دیا کرتا تھا۔ اور آج بھی امت کی پریشانیوں کا حل اسی کے اندر ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے اپنا رابطہ قائم کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو یاد رکھنا ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، ہماری جو مشکلات ہیں وہ بھی آسان ہوں گی۔ لیکن اس راستے کو اگر ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ واحد راستہ ہے، نماز والا جو راستہ ہے نا، یہ واحد ایسا راستہ ہے کہ جس میں براہ راست بندہ اللہ رب العزت سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے یہ راستہ ہی چھوڑ دیا ہے، پھر رانگ نمبر ہے، غلط طریقے پہ چلیں گے، غلط راستے پہ چلیں گے، پھر سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، پھر ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے نماز جتنی جاندار ہوگی ہماری زندگی اتنی ہی شاندار ہوگی، اور موت اتنی ہی قابل رشک ہوگی۔ لیکن اگر ہماری نماز ہی نہیں ہے، اول تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس کے اندر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، بس ایک خانہ پوری چل رہی ہے، مؤذن نے اذان دے دی، مسجد میں آیا، وضو کیا، صف میں کھڑا ہو گیا، امام رکوع میں گیا، رکوع میں، وہ سجدے میں، وہ تشہد میں اس نے سلام پھیرا اور اٹھ کے کوئی پتہ نہیں کہ نماز میں کیا پڑھا۔ اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بدترین چور وہ ہے جو بجلی چوری کرے۔ وہ ہے نا، کون ہے؟ تم میں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، نماز میں چوری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز میں کیسی چوری کی جا سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نماز کے اندر جو تعدیل ارکان ہیں ان کا خیال نہ رکھنا۔ رکوع میں گیا، پورا رکوع کا طریقہ پتہ نہیں، بس ایسے جھکا جیسے بس کوئی پی کے آیا اور یہ گھوم رہا ہے اور چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز، اس نے پھر پڑھی، حضور نے پھر فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تیسری بار جب اس نے یہ حضور نے فرمایا، وہ حضور کے پاس آیا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، جو غلطی ہے مجھے بتا دیجئے، میں تو ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تو تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتا، تو تعدیل ارکان کا، اور تعدیل ارکان نماز کے اندر واجب ہے، اور واجب اگر نماز کے اندر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کریں تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب تعدیل ارکان کیا ہے؟
ہم رکوع کے اندر جاتے ہیں نا، یہ رکوع میں چلا گیا، اب یہ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ سجدے کے لیے یہ رکن ہے، یعنی رکوع سے اٹھ کے ایسے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی جلتی وہاں سے گیا، پورا اٹھا بھی نہیں، سجدے میں چلا گیا، تو اس کی نماز، ایک سجدے میں گیا نا، ایک سجدے سے اٹھ کے وہ بیٹھتا ہے نا، جب بیٹھتا ہے یہ بھی ایک رکن ہے جن کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اگر وہ سجدے سے اٹھتا ہے، پورا اٹھا نہیں، فوراً دوسری سجدے میں چلا گیا، اس نے بھی تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز، یہ چیزیں نماز کے اندر سیکھنے والی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اسی ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو 60 سال تک نماز پڑھیں گے، لیکن اللہ کے کاغذات میں وہ نمازی شمار، یہ حضور کی حدیث ہے کہ 60 سال تک وہ نماز پڑھیں گے، لیکن وہ نمازی شمار، ان کی نماز کا ان کو فائدہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ نماز اچھے طریقے سے پڑھتا ہے نا، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھتا ہے، تعدیل ارکان کا خیال رکھ کے پورے توجہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز ایک روشن کپڑے کے اندر لپیٹ کے اوپر جاتی ہے اللہ کی طرف، اور اس نمازی کو دعا دیتی ہے کہ حافظک اللہ کما حفظتنی، کہ اللہ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جو تو نے میری حفاظت کی ہے، اللہ تجھے بھی ایسا ہی اچھے انداز سے رکھے جس انداز سے تو نے مجھے پڑھا ہے۔ لیکن انسان اگر نماز کے اندر تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتا، بس ایک معاشرہ چلا آیا، جھکا اٹھا بیٹھا چلا گیا، جب یہ نماز ایک سیاہ کپڑے کے اندر لپیٹ کے اوپر جاتی ہے تو اس نمازی کو بد دعا دیتی ہے کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ اب نماز بھی اگر ہمارے لیے بد دعا کرے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نماز کی جتنی زیادہ اہمیت ہے، نماز کا جتنا زیادہ مقام ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والوں کے لیے چند احادیث بیان کی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی، ایک نماز، اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوا کأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ اس کا سارا مال، سارے گھر والے وہ برباد ہو جائے، وہ ضائع ہو جائے، اتنا نقصان اتنا نہیں ہوگا اس آدمی کو کہ جتنا ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کو ہوگا۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں قضا ہوئیں، تو ان کفار کے لیے حضور نے بد دعا کی کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا قد شغلونی عن الصلاۃ، کہ یا اللہ ان لوگوں کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے آج میری نمازیں قضا ہو گئی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، لا تترکوا الصلاۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ، کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، اس لیے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ملت اسلامیہ سے نکل چکا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر بڑے واضح الفاظ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، کتنی نمازیں پڑھتے دن میں 5 مرتبہ، دن میں 5 وقت کتنی نمازیں ہماری ہوتی؟ جمعے کے دن اگر مسجد فل ہوتی، عام دنوں کے اندر نمازوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز کا احساس نہیں ہے۔ جبکہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں
دین اسلام، توجہ سے سنیے گا، دین اسلام 4 چیزوں کے خلاصے کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ ان 4 چیزوں کے خلاصے کا نام دین اسلام ہے۔ اور پھر ان 4 میں سے جو پہلے 2 ہیں، ایمانیات اور عبادات، یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اور پھر ان دونوں میں سے جو بڑا مقام ہے وہ ایمانیات کا ہے۔ پھر ایمانیات کے بعد جو بڑا مقام ہے وہ عبادات کا ہے۔ آدمی ایمان لائے گا تو ایمان لانے کے بعد جو عبادات ہیں یہ اس پہ کیا ہو جاتی ہیں؟ فرض ہو جاتی ہیں۔ اور پھر عبادات میں سے عبادات کی 4 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ پھر ان 4 میں سے جو سب سے بڑا مقام ہے وہ کس کا ہے؟ نماز کا ہے، وہ نماز کا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ ایمان ایک باطنی وجود ہے اور نماز اس کا ظاہری وجود ہے۔ اور آسان الفاظ میں سمجھیں کہ ایمان کی مثال روح کی ہے اور نماز کی مثال جسم کی ہے۔ اگر دونوں روح اور جسم مل جائے تو اس سے ایک جاندار بنتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو دوسرے کا فائدہ، روح جسم سے نکل جائے تو جسم کا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں فائدہ ہوتا، مردہ کہتے لوگ۔ مردے کا مطلب یہ بے فائدہ ہے، اب اس سے کسی اچھے بری کی امید نہیں ہے، اب ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسلمان ہیں، کلمہ آپ نے پڑھا ہے، پیارے پیغمبر کے آپ امتی ہیں، آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، لیکن آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید میں اللہ نے نماز کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ دوسرا پارہ اٹھائیں دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ حضور جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اس سے پہلے نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف، پھر قبلہ تبدیل ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ اب نماز پڑھنی ہے بیت اللہ کی طرف۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی وہ پریشان ہو گئے کہ جو نمازیں ہم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی ان کا کیا بنے گا؟ وہ ضائع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تمہارے ایمان، یعنی جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی ان نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایمان اور نماز یہ بمنزل روح اور جسم کے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو دوسرے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے ایمان کو کامل کریں، اپنے ایمان کو مکمل کریں۔ تو اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اب چونکہ نماز کی فضیلت آپ نے سنی، نہ پڑھنے کے نقصانات آپ نے سن لیے، اب نماز کی حقیقت پہ چند ایک باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ توجہ، نماز کی حقیقت 3 چیزوں پہ موقوف ہے۔ کتنی چیزوں پہ؟ 3 چیزوں پہ۔ نمبر 1 اذکار نماز، نمبر 2 ہیئت نماز، نمبر 3 روح نماز۔ کتنی چیزیں ہیں یہ یاد رکھ لیں کہ نماز کی حقیقت ان 3 چیزوں پہ موقوف ہے: اذکار نماز، ہیئت نماز اور تیسرے نمبر پر روح نماز۔ اذکار نماز سے مراد کیا ہے؟ کہ نماز کے اندر ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، آخر تک جو ہم پڑھتے ہیں، اگر ہمارے یہ الفاظ درست نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ ان الفاظ کو درست کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دوسری چیز ہیئت نماز، کہ نماز کے اندر جو ہم شکل اختیار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نماز میں کھڑے ہوں، ہمارے پاؤں
سیدھا قبلے کی طرف ہو۔ ہم جب تکبیر تحریمہ کہے تو ہمارے ہاتھ، اب بعض لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، بعض ایسے اٹھاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہماری جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ، یہ ہاتھ کیا تھیلیاں، یہ سیدھے قبلے کی طرف ہوں، سمجھے میری بات۔ تیسرے نمبر پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ ناف کے نیچے ہم نے باندھنے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت پہ رکھنی ہے، ان دونوں انگلیوں سے پکڑ کے یہاں پہ ہاتھ ناف کے نیچے، یہ ہے ہیئت نماز۔ اگر یہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے تو تب بھی ہماری نماز نماز۔ تیسرے نمبر پہ چیز ہے روح نماز۔ روح نماز کیا ہے؟ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ عام انداز میں آپ یوں سمجھے کہ جس طرح انسان اپنے جسم کا، اپنے منہ کا رخ بیت اللہ کی طرف کرتا ہے، اسی طرح نماز کی حالت میں اپنے دل کا رخ صرف اللہ کی طرف کریں۔ اگر یہ تین چیزیں ہم اپنی نماز کے اندر اپنا لیں تو ہماری نماز نماز ہوگی، وگرنہ نماز کا فائدہ۔ اپنے نماز کے الفاظ آج بھی وقت ہیں، شریعت کے ساتھ، مسائل کے ساتھ عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نماز سنائیں، آپ آئیں میرے پاس، مجھے سنائیں۔ اگر آپ کے نماز کے الفاظ درست نہیں ہیں، یا آپ کی نماز کی حیت، شکل، طریقہ درست نہیں ہے، یا قلب کی کیفیت آپ کے درست نہیں ہے، پھر وہی نمازی آپ ہوں گے، یاد رکھنا۔ پھر ہم وہی نمازی ہوں گے کہ 60 70 سال تک نماز پڑھیں گے، لیکن ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔